الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امام جعفر صادق علیہ السلام: سار اللہ یا سار اللہ وابن سارہ۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ عزاداران امام کے ان جملوں پر، یا زیارت وارثہ بولیں یا عاشورہ بولیں، ان کے اس ورڈز کے اوپر یہ تیسری چوتھی مجلس ہے۔ زمانے کے امام کے حالات: 25 رمضان 1438 ہجری، مدغاسکر کی یہ مجلس۔ سار اللہ وابن سارے، یہ امام کے وہ جملے ہیں جو عاشورہ میں اور وارثہ میں ویری کلیئر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین، آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ ابھی باقی ہے، ریونج باقی۔ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ ظاہری طور پہ بدلہ تو ہو گیا تھا، جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے لے لیا تھا، لیکن امام نے صرف یہ ورڈز کو، پلیز غور سے سننا، امام نے اس ورڈز کو اس لیے رکھا کہ آنے والے زمانے میں جو بھی شیعہ یہ خواہش کرتا ہے، اس کی یہ دعا ہے، اس کی یہ آرزو ہے، اس کی یہ تمنا ہے، اس کی یہ وش ہے کہ میں حسین کے خون کا بدلہ لوں، تو ہر شیعہ کو موقع ملے گا۔ دنیا کا کوئی شیعہ، ہر آدمی جو امام کا چاہنے والا ہے۔ اب یہاں پہ معصوم کا جملہ، معصوم یہ کہتے ہیں کہ پوری زندگی، پوری لائف، غور سے سننا، دیکھیں عبادتیں سب اپنی جگہ، واجبات کو خدا نخواستہ میں کم نہیں کر رہا، کوئی غلط نہیں سمجھنا، واجبات اپنی جگہ پر ہے۔ شیعہ وہی ہے جو واجبات کو عمل کرتا، واجبات پہ جو عمل کرتا وہ امام علی کا شیعہ ہے، وہی عزادار حسین ہے۔ لیکن ساری واجبات ایک طرف ہے، جتنی واجبات ہیں نا سب، نماز روزہ آپ گھنٹوں بیٹھ کے بات کرو، سب ایک طرف، لیکن نصرت امام ایک طرف۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ یوتھ کو معلوم ہونا، یہ نہیں یار بس یہ پڑھ لو مل جائے گا، نہیں، 100% ملے گا، لیکن نصرت امام کا جذبہ پیدا کرنا، امام کی مدد کا جذبہ پیدا کرنا۔ اگر یہ جذبہ، یہ فیلنگز، یہ احساسات، یہ تمہاری دعا، یہ تمہاری تمنا نہیں ہے کہ میں خالی عبادت کر لوں گا، مجلس کو چھوٹا، اس کو چھوٹی سمجھ رہے، تو سب منہ پہ پھینک دی جائے گی، ساری چیزیں منہ پہ پھینک دی جائے گی۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ نصرت امام، امام کی نصرت، امام کی مدد۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتۃ الجاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اپنے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرے وہ ابو جہل کی موت مرے گا، ابو لہب کی موت مرے گا۔ تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ فارملٹی کی کوئی عبادت نہیں ہوتی، احساس ہونا، معرفت ہونا۔ تو سار اللہ وابن سارے جو رکھا وہ ہمارے لیے رکھا کہ تم آج کے دور میں 1438 میں مدغاسکر میں کوئی لڑکا یا لڑکی یہ چاہتی کہ میں اپنے امام کی مدد کروں، امام کی نصرت کروں، تو معصوم کا جملہ یہاں پہ مدغاسکر کے لیے نہیں ہے، معصوم کا جملہ۔ میں ایک بات بتا رہا، اگر پوری، غور سے سنیے، پوری زندگی، پوری لائف، اگر آپ نے یہ کہا پوری لائف 60 70 80 برس کی زندگی میں ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ دل سے بولے کہ اگر مجھے کاش میں ہوتا کربلا میں، یا سار اللہ وابن سارے۔ اسی لیے اسی زیارت میں شہدائے کربلا میں امام کہتے ہیں یہ بھی تمنا کرو، فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، یہ بھی جو جملہ رکھا اسی زیارت میں وہ اسی لیے رکھا کہ اگر پوری زندگی میں ایک دفعہ تم دل سے بولے کہ میں کربلا میں ہوتا تو میں امام کی مدد کرتا، تو معصوم بولتے کہ تم مر بھی گئے، 100 200 300 400 سال بھی ہو گئے، تمہاری لحد میں کچھ نہیں ہے تمہارا، تو جب ظہور انشاءاللہ امام ہوگا تو 2 فرشتے آئیں گے نیچے،
تمہارے شولڈر کو ہلائیں گے, ہلا کے بولیں گے اے فلاں ابن فلاں اٹھ جا, تیرے امام کا ظہور ہوا. تو کہا کہ اس کو اٹھایا جائے گا اور اس کے لشکر میں امام کے شامل کیا جائے گا. اگر خواہش کی, زبان کی نوک سے بولتے رہے جیسا ہم بولتے ہیں ایک نارمل طریقے سے, ایک عادت کے تحت بول رہے, زیارت میں لکھا ہوا ہے ہم بول رہے, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. You are not going to get chance. تم کو پھر موقع نہیں ملے گا امام کی مدد کرنے کا, امام کی مدد کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اور اگر مل گیا موقع, اچھا اس کی اور دلیل بتاؤ. ایون آپ کے فجر کی نماز میں اوپر روز ایک زیارت یا دعا یا کچھ ہوتی, ایک دن دعا عہد بھی ہوتی. دعا عہد, یہ واٹ از دس دعا, کیا چیز ہے یہ دعا؟ مفاتیح الجناح میں شیخ عباس خمی دعائے ندبہ کے فوراً بعد اس دعا کو لکھتے ہیں. شیخ عباس خمی کی جو مفاتیح اس میں دعائے عہد, یہ وہ دعا ہے امام کی, غیبت امام میں پڑھنے کی دعا ہے. امام آنے کے بعد, ظہور کے بعد یہ دعا ختم ہو جائے گی, پھر یہ دعا نہیں پڑھی جائے گی. دعائے عہد یہ اتنی, اچھا یہ سب کو معلوم بھی نہیں, معلوم ہے وہ دعا ہے, پڑھنے والے پڑھتے ہوں گے, لیکن اس کی امپورٹنس کیا ہے, اس کی امپورٹنس, اہمیت کیا دعا عہد کی؟ ندبہ کے فوراً بعد, دعا ندبہ کے فوراً بعد 5 یا 6 منٹ سے زیادہ بڑی دعا نہیں ہے, ہارڈلی 5 to 6 منٹس. لیکن یہ وہ دعا ہے دوستو, یہ بھی دعا چھٹے امام سے اوپر لکھا ہے, قال امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ وہ دعا, یہ دعا کا ایک ایک ورڈ, ایک ایک جملہ, اب غور سے سنیں, ایک ایک ورڈ کے بدلے میں 1,000 گناہ معاف ہوتے, 1,000 نیکی لکھی جاتی تمہارے عمل میں. دعا جا کے دیکھ لو مفاتیح میں, میں تو ریفرنس بھی دے رہا. بعض روایتوں میں 500 ہے, بعض میں 1,000 ہے. ایک ورڈ کے حروف کے بدلے میں, لفظ کے بدلے میں کتنے لفظ ہیں وہاں, کتنے ورڈز ہیں. دعا عہد, وہ اس کو ایسا پڑھو, ایسا پڑھو جیسے تم امام کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں. دعا عہد, اچھا اسی دعا عہد میں ابھی میں نے کیا کہا, مر بھی گئے تو اٹھائے جائیں گے. اسی دعا عہد, عہد ہے یہ, پرومس کر رہے تم, اسی دعا عہد میں ہم امام کو وٹنس بنتے, ہم امام, آپ اس کا ترجمہ پڑھنا, ہم امام کو بولتے کہ مولا جب آپ ظہور کریں گے تو میں اپنی لحد میں, اپنی گریو میں اپنے کفن کو اپنی باڈی پہ ریپ کروں گا, لپیٹوں گا, اور نیزے کو لے کے اٹھوں گا اور آپ کی نصرت کروں گا. از اٹ کلیئر نا؟ کہ یہ دیکھو, یہ ساری چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں کرنا, اور یہ اب اس کا اور ایک آپ کو فائدہ بتاتا دعا عہد کا. دعا عہد 40 دن 40 days وداؤٹ مسنگ فجر پریئر, بغیر نماز فجر ناغا کیے ہوئے 40 دن اگر کوئی یہ دعا عہد پڑھتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس لیے کہ اس دعا میں ہم بول رہے مولا کو کہ مولا میں اٹھوں گا, I'm going to get up, میں اٹھوں گا جب آپ ظہور کریں گے, اپنے کفن کو اپنے جسم پہ لپیٹوں گا, نیزے کو لوں گا اور خبر سے مکہ آؤں گا, آ کے آپ کی مدد کروں گا. جو آپ الجل الجل بولتے ہیں اس کا جواب ہے یہ شیعہ کی پہچان ہے. آج کے دور میں غیبت امام میں, یہ ہائر اوکلٹیشن میں, یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. خالی زیارت پڑھ لینا یا دن میں 5 دفعہ الجل بول لینا یہ کافی نہیں ہے. یو ہیو ٹو پروو. تو اس دعا کی اور ایک فائدہ, 40 دن اگر کوئی پڑھے, نماز فجر ناغا کرے تو امام کو لیے جب ظہور کرے گا تو اٹھے گا اور امام کی مدد کرے گا. اب آپ سوچو اس سے اچھا اور کیا ہم کو موقع چاہیے کہ ہم دعا عہد روز پڑھیں. اسی دعا میں آپ پیر پہ مارتے جب دعا ختم ہوتی, الجل الجل یا مولا یا صاحب زب, اپنی پیر پہ کیوں مارتے, یوں ہی کیوں نہیں بولتے تھے الجل. پیر پہ مار کے اپنی باڈی کو, اپنے ذہن کو, اپنے احساس دلاتے, فیل کراتے
کہ سنو تم یہ بول مار کے کیا بول رہے الجل آئیے آئیے مارتے ایسا مار کے امام کا نام لیتے 3 دفعہ الجل الجل یا مولا یا صاحب زمان. یہ اتنی امپورٹنٹ دعا ہے لیکن ہر کوئی نہیں پڑھتا. ہفتے میں 1 دن ہم نے پڑھ لی, ہر روز پڑھو. سب سے بہتر اس میں بہترین چیز یہ کہ گناہ تمہارے معاف ہو رہے, تمہارے اکاؤنٹ میں اعمال نامے میں تمہاری نیکی لکھی جا رہی. اب آپ سوچو اگر اس میں 1000 ورڈ ہے, مثال دے رہا ہوں 1000 ورڈ ہے اور ایک ورڈ کے بدلے میں 1000 گناہ معاف ہو رہے, تو تمہارا جو اکاؤنٹ, جو تمہاری بیلنس شیٹ بنے گی, ہر آدمی کی بیلنس شیٹ بننا ہے. اللہ کے سامنے تم ایسی نہیں جاؤ گے, اس لیے کہ تمہارا حساب ہونا لازم ہے. تلخین میں بھی تم بولتے کہ حساب لازم ہے. تو جب حساب ہوگا تو اعمال نامہ آئے گا, میرے گناہ ایک سائڈ پہ ہے, میرے نیکیاں ایک سائڈ پہ. تو اگر بیلنس شیٹ میں گناہ زیادہ ہو گئے, نیکی کم ہو گئی, لحد میں کیا ہونے والا, یہ برزخ میں کیا ہوگا؟ اگر بیلنس شیٹ میں آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیاں نہیں ہے اور گناہ تو پھر تو پرابلم ہے, پھر وہ عذاب ہے. میں عذاب کا ذکر نہیں کر رہا, پرابلم تو ہے 100%. اگر نیکی زیادہ ہے, میں نے شاید کسی مجلس میں یہاں بولا تھا کہ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کو لوگ ترسیں گے, ایک ایک نیکی, کہ اگر اکاؤنٹ میں مثال کی طور پر مثال دے رہا میں 599 گناہ ہے اور 598 ثواب نیکی ہے, تو کیا ہونے والا ہے؟ یہ مت بولو کہ چھوٹ جائے گا, 100% چھوٹ سکتا, اللہ قادر مطلق. لیکن اس وقت ایک ایک نیکی کام آئے گی. کسی نیکی کو, کسی اچھے کام کو چھوٹا مت سمجھو, ہو سکتا وہی تمہارے کام آ جائے گا. اور اسی طرح کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو, ہو سکتا وہی پرابلم کر دے دعا کو. تو دعائے عہد امام زمانہ کی یہ بہترین دعا, بہترین دعا ہے. ہر روز پڑھو, 40 دن تو پڑھ لو یار, کہ کم از کم. اچھا لیکن اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ 40 دن پڑھ لیے اب تو مجھے بالکل جنت کا پروانہ مل گیا, آپ غیبت کرو, لوگوں کو کڈنیپ کراؤ, بے پردہ پھرو. کیا بول رہا ہوں میں, پیسے کے خاطر ہر کام کرو. یہ نہیں ہے کہ دعا عہد پڑھنے کے بعد ہر چیز کی چھوٹ ہے, نو. دعا عہد پڑھنے کے بعد پھر آپ کو لائف ایمان پہ گزارنا ہے. اگر ایمان پہ تمہاری زندگی گزرے گی تو پھر تم کو پرابلم نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ دعا عہد پڑھنے کے بعد تمہارا نکل گیا, تم جنت میں پہنچ گئے. جنت میں پہنچنے کا وہ راستہ ہے, اس راستے پہ چلنا ہے کہ جہاں پہ تم کو پرابلم نہیں ہو سکتا. تو یہ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ دعا عہد. 40 دن ہر شیعہ کو پڑھو اور کنٹینیو پڑھو. دعا عہد پڑھنے والے کا اگر رزق رکا ہوا ہے تو کھل جاتا, اس لیے کہ گناہ معاف ہوتے, نیکی سامنے آتی ہے, رحمت نازل ہو جاتی. کسی کا مال پھنسا ہوا ہے کہیں, کسٹمز میں ہو, کوئی چوری کر لے, کچھ بھی کرے, وہ بھی آسانی سے نکل رہا. دعا عہد پڑھنے والے دعا. اچھا دعا عہد کے بعد زیارت امام زمانہ ضرور پڑھو. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن والی ضرور پڑھو, سلامتی کی دعا. یہ دعا تو آپ کو 24 گھنٹے پڑھنا ہے, ہر خنود میں پڑھنا. میں ابھی کچھ روایت دیکھ رہا تھا, یہ پہچان بتائی گئی شیعہ کی کہ یہ پڑھے 1000 دعائیں خنود میں پڑھنے کے, کوئی بھی دعا پڑھو, اس لیے کوئی بری بات نہیں, لیکن امام سے رشتہ. اب آپ کو چوتھی بات بولتا, کیا رشتہ ہے ہمارا؟ سب پورے مجمع کو پوچھے, امام, ہاں امام زندہ ہے, ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں امام کے لیے؟ میرا سوال ہے, کیا کر رہے ہیں امام کے لیے؟ ہم سلوات میں اجل فرجہم نہیں بولتے, ہم انتظار کر رہے ہیں. افسوس, I'm sad to say this, very sad, very sad. میں افسوس سے بول رہا یہ بات. کوئی سلوات تمہاری اجل فرجہم کے بغیر نہیں ہونی چاہیے. غیبت امام میں کوئی سلوات نہیں ہونی, واجب نہیں ہے, ایسے کئی چیزیں واجب نہیں. کوئی سلوات, پھر سنو جملہ, میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, ابھی ہوں آپ کے پاس انشاءاللہ. کوئی سلوات بغیر اجل فرجہم کے مت پڑھو. کیوں نہیں پڑھو؟ اجل فرجہم کیا ہے یہ؟ اب سنو, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پہ آپ کی سلوات کمپلیٹ, جو آپ کو رحمت آنا ہے وہ 100% آ گئی.
وآل محمد پر آپ کی صلوات مکمل ہو گئی. کوئی اس میں if and but نہیں. لیکن اس میں یہ جملہ ایڈ کر رہے ہیں آپ, اجل فرجہم. اجل فرجہم کیا؟ غور سے سنو. اجل فرجہم کیا؟ یہ دعا ہے. کس کو دعا دے رہے آپ؟ امام کو. کیسے دے رہے؟ اللہ سے دعا کر رہے کہ پروردگار تو میرے امام کے ظہور میں جلدی کر. دعا دے رہے نا. دعا کیا ہے؟ اب مثال کے طور پہ آج ہی میں آ رہا تھا تو کچھ مومنین سے ملاقات ہوئی. یہ کامن چیز ہے. ارے مولانا آپ کو اللہ سلامت رکھے. اور میری طرف دیکھیں اور سنیں کہ میں کیا بول رہا ہوں. اجل فرجہم کو میں ڈیفائن کر رہا ہوں. 1 منٹ. کہا مولانا آپ کو اللہ سلامت رکھے. جیسے انہوں نے کہا مجھے اللہ سلامت رکھے تو میں نے کچھ کہا ان کو. میں نے فوراً اپنا منہ نہیں پھیرا, میں سر جھکایا نہیں. میں نے ان کو دیکھا, دیکھے کہا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. یہ اخلاق ہے. اگر میں خاموش بیٹھ جاتا, ادھر ادھر دیکھتا, تو یہ بولتے یار یہ مولانا کو اخلاق ہی نہیں ہے, ایٹیکیٹ ہی نہیں ہے. دنیا کا ایٹیکیٹ کیا ہے؟ دنیا کا ایٹیکیٹ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دعا دیتے آپ جانتے نہیں, پہچانتے نہیں, کچھ نہیں کرتے. آپ نے کہا یار آپ کی میں نے مجلس سنی, مولا آپ کو خوش رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے, تو میں اسمائل دوں گا, اسمائل دے کے بولوں گا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. اگر میں نہیں بولوں گا تو بولیں گے یہ بد اخلاق مولانا ہے. دوستو اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے, مرکز ہیں اخلاق کے, مرکز. اگر جب تم یہاں مدغاسکر سے بولو گے مولا اللہ آپ کے ظہور میں جلدی کرے, تو امام ایسا پلٹ کے دیکھے گا تمہیں کو. ایک دفعہ دیکھ لے, ایک سیکنڈ کے لیے دیکھ لے, وہی ہمارے لیے کافی ہے. ایک دفعہ دیکھ لے. تو اب آپ انصاف سے بولو گا دن بھر میں تم نے 100 مرتبہ صلوات پڑھی, 100 مرتبہ امام نے تم کو دیکھا, ارے یار زندگی بدل جائے گی مدغاسکر میں, چینج ہو جائے گی لائف تمہاری, پرابلم سے بچ جاؤ گے. امام کی نگاہ نارمل نگاہ نہیں ہوتی, یہ یاد رکھو. امام کی نگاہ سمجھ رہے, امام جب آپ کو دیکھتا ہے چاہنے والوں کو تو نارمل نگاہ سے نہیں دیکھتا, رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا بیٹا ہے, یہ اپنے دور کا محمد ہے, اپنے دور کا علی حسین ہے. اس امام تو یہ پریکٹس بناؤ, شیعت کی پہچان ہے یار. ایران میں دیکھو ہر وقت اجل فرجہم صلوات کے ساتھ, اور ہمارے پاس ہم کو بولنا ہی نہیں ہے. 10 صلوات میں ایک دفعہ اجل فرجہم بول رہے, اور پھر بول رہے کہ میں سب سے زیادہ امام کا جانے والا ہوں. ارے بابا کہاں سے جانے والے ہو تمہارا؟ میں پوچھتا ہمارا اور امام کا رشتہ کیا ہے, کیا ریلیشن شپ ہے؟ دن بھر میرا کیا رشتہ بنا امام سے؟ میں نے کیا کیا امام کے لیے کام؟ اگر کچھ نہیں کیا اور میں بول رہا کہ میں امام کا انتظار کر رہا ہوں, اپنے رشتے کو میں یہ 5 دن 6 دن 8 دن جو یہ مجلسیں پڑھ رہا, میں نے ٹاپک چنی کیوں؟ وائی؟ میں چاہتا کہ یہ بیداری ہو, اس لیے کہ اس ٹاپک پہ کوئی نہیں پڑھتا اتنے ڈیٹیل میں. میں یہ چاہتا کہ ہمارے یوتھ میں جو مجھے مجلس سن رہا یہاں اور باہر, یہ رشتہ ہمارے امام سے مضبوط ہونا. میں یہ چاہتا کہ آپ ہم سب امام 24 گھنٹے دیکھیں. کیوں دوستو؟ امام کے دیکھنے کا جو مزہ ہے نا, سلمان سے پوچھو یار. نہیں, ہم بدنصیب ہیں, وی آر انلکی کہ میرا امام ہے اور میں امام سے نہیں مل سکتا. وہ لوگ جو تھے نا, سلمان ہو, بوزر ہو, میسم ہو, مقداد ہو, خنبر ہو, لوگ کیا کرتے تھے؟ کچھ نہیں کرتے تھے. ارے ان کو چھوڑو, ایک میڈم ہے اسلام کی, میں نام تو نہیں لے سکتا, ان کا یہ عالم تھا. اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. وہ میڈم کا یہ عالم تھا جو دیکھتے رہتی تھی. ان کے ایک بیٹے تھے, ان کے ایک سن تھے, اولڈ سن, اسلام کے سینئر سٹیزن. انہوں نے کہا کہ مام واٹ آر یو ڈوئنگ, کیوں دیکھ رہے تم ایسے؟ کہا بھی رسول نے کہا جتنی دیر چہرے علی پہ نگاہ رہے گی گناہ معاف ہوں گے. دشمن بھی بعض وقت حق بولتا ہے, حق خود بولتا ہے.
تو وہ اس دور کا علی ہے، اس دور کا علی ہے. زمانے کا امام اس دور کا علی اور حسین ہے. میں ایک بات بولتا دوستو، 13 معصومین کا خلاصہ کا نام امام مہدی ہے. 13 معصومین. عصمت فاطمہ دیکھنا ہے، شجاعت علی دیکھنا ہے، صبر حسین دیکھنا، ہر چیز، ہر پورے 13 معصومین کا مرکز کا نام امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے. وَعَجِّلْ فَرَجَهُ. زور سے بولنا. کیوں زور سے بولنا؟ کہ ہو سکتا کوئی نہیں بول رہا، آپ کے بولنے سے وہ بولے گا تو ثواب آپ کو ملے گا. ہمیشہ زور سے بولنا ہر وقت. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اب یہ نہیں ہے کہ آج عابد بلرامی کے سامنے عید تک بولیں گے، اس کے بعد یار عابد بلرامی کے لیے مت بولو، امام کے لیے بولو. میں چاہتا کہ ہمارا رشتہ، ہمارا ریلیشن شپ، ہمارا رشتہ اتنا مضبوط ہونا امام سے، ایسا مضبوط ہونا. اور ان چیزوں سے امام سے رشتہ مضبوط. سلامتی ہے امام کی نماز ریگولر پڑھو، واجب نہیں لیکن واجب کی طرح پڑھو. جیسا واجب ہم مس نہیں کرتے، میں پھر بول رہا واجب نہیں ہے، نیت واجب کی نہیں کرنا، قربۃ للہ کی نیت کافی ہے. جیسے میں مثال دے رہا، جیسے ہم واجب نہیں چھوڑتے ویسی سلامتی کی نماز نہیں چھوڑنا. یقین کرو میری بات میں ممبر سے بول رہا، اگر تم امام کی سلامتی کی نماز روز پڑھو گے، اجل فرجہم روز بولو گے، 100 مرتبہ 200 مرتبہ صلوات پڑھ رہے انہیں پریکٹس نماز میں سوائے تشہد کے، اس کے علاوہ آپ کہیں جب صلوات پڑھو، رکوع میں پڑھو، اس سجدے میں پڑھو، قنوت میں پڑھو، ہر وقت اجل فرجہم. اتنا بولو کہ 24 یہ کوشش کرو کہ یہ نیت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ بولو کہ میں امام کے لیے دعا کر رہا، میرا امام مجھے دیکھ رہا. تو آپ سوچو کہ 100 مرتبہ 200 مرتبہ آپ نے صلوات پڑھی اور امام نے آپ کو 200 مرتبہ دیکھا تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ کوئی کاروبار میں کسی کا لاس ہو سکتا، کسی کو کوئی بیماری یا کوئی پرابلم آ سکتا، آ ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ تصور میں، امیجنیشن میں امام زمانہ رہنا. ہمارے جتنا امام کے تصور کرو گے اتنا تم اس راستے پہ چلو گے. اس لیے کہ زمانے کے امام سے جس کا رشتہ مضبوط رہتا پھر وہ کبھی نقصان نہیں ہوتا اس کو. امتحان الگ جگہ ہے، امتحان الگ چیز ہے، کسی کے ساتھ اللہ امتحان لیتا لیکن نارمل اس میں نہیں ہوتا. سلامتی کی نماز کا فائدہ یہ ہے کہ تم میجر بیماریوں سے، ڈیزیز سے بچ جاتے، میجر ڈیزیز سے بچ جاتے جب تم سلامتی کے لیے، امام کے لیے روز تم نماز پڑھو گے. ابھی میں نے ایک مثال دے کے آپ کو سمجھایا یہاں پہ، ابھی سلامتی کی تم روز نماز پڑھ رہے. اب امام کا کیا کام ہے؟ امام ہے لیکن امام کے اخلاق ایسے. جب تم سلامتی کے لیے کسی کی دعا کر رہے تو امام بھی تو کرتا ہوگا ہمارے لیے. امام ایک دفعہ میرے کو اللہ کو بول دے، اللہ تو اس کو سلامت رکھ، بس کیا حال ہوگا آپ کا؟ کتنی سلامتی رہے گی. دوستوں میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بلڈ کینسر کے مریض تھے، 100%. یہ امریکہ کا واقعہ ہے، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، مریض تھے کنفرم. اب کیمو تھراپی شروع ہونے والی تھی، کیمو تھراپی. انہوں نے وہ عریضہ لکھا جو میں نے آپ کو بانٹا ہے اور سلامتی کی نماز شروع کی. 100 مرتبہ روز صلوات پڑھ کے صبح میں یا دن میں کبھی بھی پڑھ کے امام کو ہدیہ کر رہے تھے اور ایک ہی دعا کر رہے تھے کہ مولا میرے بچے چھوٹے، آپ مجھے صحت دو، مولا آپ مجھے صحت دو، بس یہ دعا کرو. اور عاشورہ، زیارت عاشورہ پڑھ رہے تھے. بلڈ جانتے انہیں کنفرم پورے شہر میں مشہور رپورٹس، بلڈ کینسر کا مریض امریکہ جیسے کنٹری میں. سلامتی کی نماز، دعائے عہد، 100 مرتبہ صلوات اور زیارت عاشورہ. بس ایک ہی دعا، مولا میرے بچے چھوٹے، مولا مجھے صحت دے دو، مولا مجھے معاف کر دو اور صحت دو، میں آپ کے لیے پوری زندگی آپ کے لیے یہ عمل کروں گا.
آپ مجھے صحت دے دو، میرا یہ کام کر دو. آپ یقین کرو جب فائنل کیمو تھراپی شروع ہونے والی تھی تو جو مین ڈاکٹر تھا اس کے پاس یہ فائل لے کر گئے، اب شروع ہونے والا ہے، اب وہ انسٹرکٹ کرنے والا ہے کہ کل سے اس ہاسپٹل میں جا کے شروع کرو. اس نے جو اس کے اسسٹنٹ تھے اس نے کہا کہ مجھے لیٹسٹ رپورٹ چاہیے. 1 مہینہ کے بعد آئے ہیں یا 15 دن کے بعد آئے ہیں، مجھے لیٹسٹ رپورٹ. اس لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. تو ان کا 1 دن پہلے پورے بلڈ کا جو پروسیجر ہوتا تھا وہ آنکولوجسٹ نے کہا کہ یہ رپورٹ لا کے فائل لیا ڈاکٹر لے کے. اچھا اس کا باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، یہ پیشنٹ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور یہ پڑھ کے آ رہا صبح میں کیمو شروع ہونے والی ہے. ٹپلا ہو گیا، سورج سے مریض دیکھ رہا. کھولا تو ڈاکٹر پوری فائل کو دیکھتا ہے، اوپر نیچے دیکھ کے اپنے اسسٹنٹ کو بلا کے بولتا ہے اس میں تو کچھ نہیں ہے، اس میں تو فائل، کیا تم نے فائل بدل دی؟ اس نے کہا نہیں، کل ہی ہوا ہے، کمپیوٹر پہ دیکھ لو، وہاں تو ہر چیز کمپیوٹرائز ہے. بولتے ہیں اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں. اب جو لیٹسٹ رپورٹ آئی اس میں تو اس کا بلڈ میں کوئی سیلس ہے ہی نہیں. تو کہا فائل بدل. اس نے پیشنٹ کے باپ نے کہا فائل نہیں بدلی، ڈاکٹر بدلا. یہ بلیو ہے دوستو، ڈاکٹر بدلا، ڈاکٹر. If you really want to grow in Madagascar، اتنا بڑا جملہ بول رہا ہوں میں، اتنا بڑا جملہ میں یوتھ کو، کہ اگر تم لوگ چاہتے کہ تم زندگی میں ایسا آگے بڑھو، گرو کرو، امام کا دامن مت چھوڑو. گیٹ کلوز ٹو یور امام، گیٹ کلوز ٹو یور امام. اگر امام سے تم کلوز ہو جاؤ گے نا تو تمہارے لیے راستے ایسے بنتے، ایسے. لیکن امام سے وہی کلوز ہوتا جس کے چہرے پہ داڑھی ہوتی. کلین شیو کر کے آئیں گے اور بولیں گے کہ مولا آئی وانٹ ٹو گیٹ کلوز ٹو یو، امام صورت بھی نہیں دیکھے گا. پلیز بول رہا ہوں، داڑھی کا چھوڑنا، امام کے سامنے جانا تو چہرے کو بنا کے جانا، ویسا جانا جیسا امام چہرہ پسند کرتا. شیو کر کے امام کے سامنے جائیں گے اور بولیں گے مولا میرے روزوں کو قبول کرو، میں آپ کی محفل میں بیٹھنا چاہتا. ایک چیز یاد رکھو، امام کی محفل میں کلین شیو نہیں بیٹھ سکتا. خاموش، کتنے خاموش ہو گئے. مجھے تو یہاں سب داڑھی والے نظر آ رہے ہیں. اب یہ مت بولو کہ اینک کا نمبر بدلو. سمجھ میں آئی بات؟ امام کی محفل میں آپ کسی سے بھی پوچھو، توضیح میں جا کے دیکھ لو، کوئی مرجع نے اجازت نہیں دی. چہرہ ویسا ہونا جیسا امام چاہتا ہے. اسی طرح لڑکی کا، بے پردہ لڑکی امام کو جوائن کر ہی نہیں سکتی. دعا عہد کے لیے یہ نہیں ہے کہ لڑکیاں عورتیں نہیں پڑھیں، عورتیں بھی پڑھیں دعا عہد. یہ کوئی روایت میں نہیں کہ میں امام کے پاس میں نہیں جاؤں گی. عورت بھی لڑکی بھی دعا کرنی ظہور کے لیے کہ مولا میں بھی نصرت کروں. ہر کوئی. اب آپ بولیں گے نصرت کیا ہے، مدد کیا ہے، ہیلپ کیسی ہے امام کی؟ تو ایک چیز یاد رکھو. اب آپ مجھے یہ مت بولو مجلس کے بعد کہ مولانا مدغاسکر میں کیا کر سکتا. غور سے سننا، واٹ کین آئی ڈو ان مدغاسکر؟ میں کیا کروں مدغاسکر میں؟ کوئی بڑا بزرگ بولے 60-70 کا کہ میں کیا کروں، میں تو ضعیف ہو گیا. کوئی عورت بولے یار میں کیا کر سکتی مدغاسکر میں، میرے پاس ٹولز کیا ہے. کوئی بچہ بولے 8-10 سال کا کہ میں کیا کر سکتا، ہم ٹو ینگ. کوئی لڑکی بولے ینگ لڑکی کہ میں کیا کر سکتی، ہم ٹو ینگ. مدغاسکر میں میرے پاس ٹولز کیا ہے، میں کیا امام کی مدد کروں. تو ایک چیز یاد رکھو، غور سے سنو جملے. ایک چیز یاد رکھو، امام کی مدد کے لیے ایج کوئی بار نہیں. حسین نے اپنی مدد 6 مہینے کے علی اصغر سے بھی لی، 4 سال کی سکینہ سے بھی لی، 96 ایئرس کے مسلم سے بھی لی. Is it clear now؟ 4 سال کے ہو، 6 مہینے کے ہو، امام حسین نے مدد لے کے پروف کیا کہ امام کی نصرت کے لیے ایج کوئی بار نہیں ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ مدغاسکر میں 1 قدم آگے بڑھو نصرت امام میں، امام 70 قدم آگے بڑھ کے سینے سے لگا لے. تم کو آگے تو بڑھو، سٹارٹ تو کرو، سوچو تو
فکر تو کرو. خالی گھر بیٹھ کے اپنے بزنس کو دیکھ رہے, گھر بیٹھ کے اپنی جاب کو دیکھ رہے, گھر بیٹھ کے اپنی فیملی کو دیکھ رہے. ہم یہ سمجھ رہے, دیکھیں میں آپ کے لیے نہیں پڑھا, برا نہیں ماننا, میں صرف یہ سمجھ رہا پوری دنیا کے لیے بول رہا. ہم یہ سمجھ رہے کہ یار میں تو عبادت گزار ہوں, میں تو یہ کرتا ہوں. بابا میں کرتا ہوں مت بولو میں یہ فکر بھی پیدا کرو کہ مجھے امام کی مدد بھی کرنا ہے. ادروائز انصاف سے بولو دوستو, انصاف سے بولو. کبھی تو مرو گے 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال کے بعد مر جاؤ گے. اگر 40 سال تک خدا نہ خواستہ امام کا ظہور نہیں ہوا تو میں تو خبر کے اندر چلا گیا, اور میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں نصرت کے لیے. میرے دل میں کبھی جذبات تھا ہی نہیں, میرے دل میں کبھی دنیا میں فیلنگز تھی نہیں, کبھی میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ میں بھی امام کی مدد کروں گا. میں تو اپنا ریلیکس ہو کے مدغاسکر میں زندگی گزار رہا تھا. مر گیا, امام ظہور کر لیے, ہم خبر کے اندر ہی رہے, امام آ گئے, امام کا پورا دور گزر گیا, میں نیچے اندھیرے میں ہوں, اور اوپر جو لوگ امام کی مدد کر رہے. آپ کا پڑوسی جو خبر میں جو پڑوسی تھا, آپ یہاں دفن ہوئے, آپ کے بازو دوسرا دفن ہے, اس کو جیسی ظہور ہوا اس کی خبر میں فرشتے آئے, اس کو لے کر چلے گئے. آپ بولے میں کیوں نہیں جا رہا, تو آواز آئے گی اس لیے نہیں جا رہا کہ تیرے دل میں کبھی خواہش تھی نہیں, تو اپنے بارے میں سوچتا تھا نا. اب رہے نیچے, وہ امام اوپر ہے, کچھ نہیں کر سکتے. جیسے زندگی چینج نا چینج. جب تک انقلابی نہیں بنو گے, جب تک فکر نہیں کرو گے امام کے لیے, کچھ نہیں ہو سکتا. ایک میں بولتا نا, میں بعض انہیں ذہن کام ہی نہیں کرتا, کھنچوڑنا پڑ رہا کہ کہاں ہے ہماری قوم, کہاں ہے. امام کے دو نام, منتظر اور منتظر. کیوں ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک امام کا انتظار ہو رہا اور ایک خود انتظار کر رہا. امام انتظار اپنے ظہور کا کر رہا, ہم امام کا انتظار کر رہے. لٹرلی امام روتے, کیا بول کے روتے کہ یہ میرے شیعہ ہیں, یہ میرے چاہنے والے ہیں. صرف زبان سے نام لے رہے. What are they doing for me? کیا کر رہے میرے لیے؟ شریعت میں جب بولتا ہوں پردے کے اوپر, داڑھی کے اوپر, رزق حلال کے اوپر, تو آپ بہت ریلیکس ہو کے سنتے. کیا what is talking, آپ بولتے ہیں what is talking about. آج کے دور میں یہ باتیں کیا ہے؟ میں نماز تو پڑھ رہا نا, ہاں ہم احسان کر رہے اللہ پہ نماز پڑھ کے. یہ کبھی مت سوچو, یہ وہ ظاہری واجبات. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. اب رمضان کی عید قریب ہے, ہو سکتا ہفتے کو چاند ہو جائے. اگر کوئی خوبصورت سامنے آ جائے تو اسی کو دیکھ لو. نہیں, ہو سکتا سیٹرڈے چاند ہو جائے, ہو سکتا سنڈے تو کنفرم ہی ہے, لیکن سیٹرڈے مجھے معلوم ہے, آپ کا مجھے نہیں معلوم ہے. پہلی دفعہ آیا آپ کے شہر میں کہ 29 کو کتنی گڑبڑ ہوتی ہوگی, بے انتہا گڑبڑ پوری دنیا میں. میں جس شہر میں گیا, میں نام نہیں لیتا, اتنی گڑبڑ, ہر آدمی بات کر رہا, ہر آدمی کہ چاند نہیں ہوا. اگر چاند نہیں ہوا, خدا نہ خواستہ بول رہا میں, ایک ہنگامہ مجتہدین کے اوپر کہ ان کو کیا معلوم کہ چاند دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی, وہاں ہو گیا, ان کا ہو گیا, ہمارا نہیں ہوا, سارے سب ایسی. اچھا یہ جتنے لوگ بات کرتے نا فکر عید کی, وہ لوگ روزے نہیں رہتے. میں کیا بول گیا یار, جو روزہ رہتا اس کو فکر نہیں رہتی. چلو ایک روزہ بڑھ گیا, انہیں جو روزے نہیں رہتے ان کو بڑی فکر عید کی نماز کی. ارے بابا عید کی نماز واجب تھوڑی ہے کہ تم فکر کر رہے, گھر میں پڑھ لو, نہیں بھی پڑھو تم سے سوال نہیں ہوگا. یہ نہیں بول رہا مت پڑھو, بلکہ میں بول رہا تو فکر اتنی کہ یہ چاند نہیں ہوا, جبکہ خود روزے ہی نہیں رہے. عید روزے دار کی ہے, عید کسی اور کی نہیں. جو روزے دار ہے اس کی عید ہے. تو اب مثال کی طور پہ چاند, اب میری طرف سنیں, عید کا چاند نظر آئے گا تو کس کی گواہی لیں گے؟ مثال کے طور پہ یہاں بیٹھے ہیں مولانا لوگ, میں تو مولوی نہیں ہوں, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں. اسٹوڈنٹ میں فائدہ یہ رہتا ہے کہ جو چاہے بولو. میں مولوی نہیں ہوں بھائی, میں تو ایک طالب علم. ذمہ داری ان لوگوں کی, یہاں کے جو ریزیڈنٹ عالم سے. اب پورے بادل تھے, وہ میری طرف تھے, بادل تھے, چاند نظر نہیں آیا. اب اگر کوئی آ کے ان کو بولے, دو آدمی, جس میں ایک آدمی ایسا تھا مدغاسکر کا, تنا کا,
کہ پوری طرح کی جماعت بولتی تھی کہ اس سے اچھا عادل آدمی نہیں ہے، اس سے اچھا سچ بولنے والا نہیں ہے، اس کی بات پہ تو ہم بھروسہ کر لیتے 100%، اس سے زیادہ نیک کوئی ہے نہیں، یہ مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھتا اور بڑی کثرت سے عبادت کرتا، اس سے اچھا نیک تو کوئی ہے نہیں، پوری جماعت بول رہی۔ مولانا کے پاس آئے 2 آدمی، ایک آدمی نے آگے کہا میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اس کے چہرے پہ داڑھی، جو سب سے زیادہ نیک تھا وہ آ کے بولتا ہے مولانا میں نے چاند آنکھ سے دیکھا، اس کی گواہی نہیں لیں گے، اس کی گواہی لیں گے۔ پورا شہر بول رہا کہ اس سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں، اور وہ آ کے چاند کی گواہی دے گا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو اس کی گواہی ایکسپٹ نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، یہ خوف نہیں۔ تو یہ وہ ہی، آپ سوچو جب تمہاری دنیا میں گواہی ایکسپٹ نہیں ہو رہی تو اللہ کے پاس کیا ہوگی؟ ابھی تو سوچ لو کہ داڑھی کا کتنا امپورٹنٹ ہے رمضان میں، ویسے ہمیشہ امپورٹنٹ ہے، رمضان میں کتنا تمہاری گواہی، تمہاری وٹنس تم آنکھ سے دیکھ کیا ہے، تم پر واجب ہے کہ تم روزہ مت رکھو، عید کر لو، لیکن تمہاری بات پہ ہزاروں لوگ نہیں، کوئی مانے گا ہی نہیں تمہاری بات، شریعت مانتی ہی نہیں تمہاری بات، اس لیے کہ تم وہ گناہ کر رہے جو کھلم کھلا، ڈر ہی نہیں ہے تم کو اللہ کا۔ کوئی مرجع کی توضیح اٹھاؤ، ہمارے آغا حسین شیستانی صاحب ہو، بشیر نجفی صاحب ہو، رہبر انقلاب، رہبر معظم آغا علی خامنہئی صاحب ہو، کسی کی بھی توضیح اٹھاؤ، میں ہوں نا یہاں پہ، ارے توضیح تو تمہارے نیٹ کے اوپر ہے، ٹیلی فون پہ ہے، اٹھا کے دیکھ لو کہ کسی مرجع نے یہ کہا کہ نہیں بابا نہیں، کوئی بات نہیں، تم روز شیو کرو، 2 مرتبہ کرو، 3 مرتبہ کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر مرجع بولتا حرام ہے، ہم سیٹ کر کے بیٹھے نو میری اسمارٹنس جائے گی، اسلام پہ عمل کرو گے تو اسمارٹنس آئے گی۔ روزے کا 1438 ہجری کے رمضان کا یہ تحفہ دو اللہ کو کہ اللہ جو کچھ مجھ سے ہوا، یہ تو جب تم امام کی بات سن رہے، امام کی مجلس سن رہے، تو امام کو یہ گفٹ دو کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، اب نہیں کروں گا، داڑھی کو نہیں مونڈوں گا۔ اسی طرح لڑکی کو حجاب لازم ہے۔ اب ایک جملہ بول کے آگے بڑھتا کہ مجلس سخت نہ ہو، میں اپنے ٹاپک سے ہٹا نہیں، اس لیے کہ امام کے لشکر میں شامل کون لوگ ہوں گے؟ بے پردہ، کہ امام بارگاہ ہوں گی تو میں چادر اوڑھوں گی، اور پارٹیز میں جاؤں گی تو کھلے بال جاؤں گی، کالج جاؤں گی تو بغیر حجاب کے جاؤں گی، آفس جاؤں گی تو بغیر حجاب کے جاؤں گی۔ وہ پھر سنو، وہ کنیز زہرا نہیں بن سکتی جو حجاب نہیں کرتی۔ اتنا ضروری ہے، امام کو راضی کرنا ہے، امام کو ناراض کرنا نہیں ہے۔ بے پردہ رہو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ جو آج یہاں پرابلمز ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کے جو پرابلمز ہے، ہسبینڈ پھر بول رہا میریڈ لائف میں جو پرابلمز آ رہے تمہارے، اس کا ون آف دی ریزن یہ بھی ہے کہ تم حجاب نہیں کرتے، اسلام کو فالو نہیں کرتے، اور آپ کو برا لگے اچھا لگے، جو ممبر کا حق ہے وہ بول رہا، بے پردہ عورت اس کو بالوں سے لٹکایا جائے گا مرنے کے بعد، ایکسپٹ کرو یا نہیں کرو۔ دیکھیے میں آپ کو خوش کر کے ہتھیلی میں جنت دے کے نہیں جاتا، کیا بول رہا ہے یار، میں آپ کو خوش کروں پلیٹ میں جنت رکھ کے بولتے ہیں یہ کر لو جنت مل جائے گی۔ جنت اتنی آسانی چیز سے نہیں ملتی، پریکٹیکلی یو ہیو ٹو ورک فار اٹ، اور ریگریٹ ہی نہیں ہے۔ پھر سنو، ان مردوں کو پکڑا جائے گا، ان شوہروں کو پکڑا جائے گا، ان باپ کو پکڑا جائے گا۔ جو باپ راضی تھا بیٹی بے حجاب کرے، شوہر راضی تھا اس کی وائف بے حجاب رہے، وہ مرد کو پکڑا جائے گا کہ تو راضی کیسے تھا۔ ان مردوں کو پکڑا جائے گا کہ تمہاری بیوی بے حجاب تھی، تمہاری بیٹی بے حجاب تھی، اور تم خوش تھے، تم راضی تھے، تو اب تم بھی ویسے ہی کلپریٹ ہو، تمہارے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا۔ تو پلیز میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں کہ اپنی عورتوں کو، مجھے نہیں معلوم مڈغاسکر میں سب کرتے ہیں پردہ، لیکن میں جنرل بات بول رہا کہ پلیز ڈونٹ ڈو اٹ۔ امام کی اگر مجلسیں سن رہے تو امام کو راضی کرنے کے لیے یہ بیسک چیزیں، پہلے اس کو تو سمجھو، پھر امام کے حالات سننا۔ اگر میں
یہی نہیں کر رہا اور یہ بول رہا کہ میں امام کا چاہنے والا ہوں، میں امام کا انتظار کر رہا ہوں. کوئی انتظار نہیں کر رہا امام کا. امام کا انتظار وہی کر رہا جو امام کی سیرت پہ عمل کر رہا. If I don't follow the path of امام زمانہ، غیبت امام میں ذمہ داری کیا ہے؟ اب غور سے سنو جملہ. بیٹا، اطاعت گزار بیٹا کون ہوتا؟ اوبیڈینٹ سن کون سا ہوتا؟ پلیز غور سے سنو. کون ہوتا؟ جب باپ سامنے رہتا تو اس کے سامنے بالکل اوبیڈینٹ رہتا. اطاعت گزار بیٹا اس کو بولے کہ باپ سامنے جیسا ہے تو تم جیسے بالکل اوبیڈینٹ ہو، اسی طرح اگر باپ دور چلا جائے تو تم ویسے ہی رہنا. امام پردے میں، ہم سب امام کی اولاد ہیں، ہمارے باپ. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میں اور علی اس امت کے باپ. اور ایک چیز اور یاد رکھو، ہمارے ماں باپ سے زیادہ چاہنے والا ہے امام. سمجھ میں آئی بات؟ ماں باپ سے زیادہ کوئی نہیں چاہتا اولاد کو، سب سے زیادہ ماں باپ چاہتے ہیں اولاد کو. زمانے کا امام ماں اور باپ سے کہیں گنا زیادہ چاہنے والا. جیسا اللہ اولاد کو ماں باپ سے زیادہ اپنے بندوں کو چاہتا، 70 ماؤں کی ممتا رکھتا، مثال دی گئی وہ، تو اسی طرح امام بھی اپنے چاہنے والوں کو اتنی محبت رکھتا کہ ماں ہمارے پیرنٹ سے زیادہ ہم سے لو کرتا، پیرنٹ سے زیادہ ہمارا خیال رکھتا. آپ انصاف سے بولو گے ہم امام کو کتنا یاد کرتے، کتنا پکارتے، کتنا امام سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتے، لیکن اس کے باوجود امام ہم کو عطا کر رہا، امام ہم کو دے رہا صرف اس لیے کہ یہ میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ایک دفعہ اس رمضان کا یہ تحفہ سمجھ کے دے دینا امام کو کہ مولا پلیز مولا اب سے جو کچھ ہو گیا ہو گیا، میرے روزوں کو قبول کرا دو، میری دعاؤں کو قبول کرا دو. میں آج سے میں حجاب کروں گی. لڑکی بھی بولے اور لڑکا بھی بولے. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. مولا خوش رکھے، مولا خوش رکھے آپ سب کو، مولا آپ کو آباد رکھے، مولا خوش رکھے آپ کی ہر دعا ہر خواہش کو پورا کرے. تو یہ 3 چیز آج میں نے دعا عہد پہ بولا کہ دعا عہد پریکٹس بنا لو. دعا عہد روز پڑھو، ایوری ڈے. آپ مجھے بولیں گے میں 4-5-6 دن ہو نا سنڈے تک انشاءاللہ، تو آپ بولیں گے کہ دعا عہد اگر آپ نے کل سے روز پڑھنے لگے، روز سنڈے تک پڑھ کے دیکھو آپ کے حالات کیسے ہوتے. پڑھ کے دیکھو، آپ مجھے بولنا پھر کہ کیا. اور امام کی سلامتی کی نماز یہ ضروری نہیں ہے کہ فجر پہ پڑھو، ظہر اثر پہ پڑھو، مغرب عشاء پہ پڑھو، فجر پہ پڑھو، جب آپ کو ٹائم ملے. 24 گھنٹے میں 1-2 رکعت نماز. 2 رکعت نماز کتنی دیر ہوتی ہے؟ 3 منٹ 4 منٹ، اس سے زیادہ نہیں. لیکن تمہارا رشتہ اتنا مضبوط ہو جائے گا، اتنا مضبوط ہوگا. اور بولو امام کی سلامتی کی نماز پڑھنے والا کڈنیپ بھی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ وہ امام کی پناہ میں آ جاتا. جب روز تم امام کی سلامتی کی دعا کرے تو امام تمہاری سلامتی کی دعا نہیں کرے گا. امام اگر سلامتی کی دعا کرے گا تو تم کڈنیپ ہوگے. ہاں امپاسبل ہے نا. تو مدغاسکر والے تو یہ کم از کم یار کچھ نہیں تو ڈر کے پڑھ لو. میں کچھ بول گیا. اگر امام کی سلامتی کی نماز پڑھو گے کبھی کوئی کڈنیپر تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ تم امام کی پناہ میں آ جاؤ گے. جو امام کی پناہ میں آتا اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. دوستو یہ یاد رکھو. بہترین میں تحفہ دے کے جا رہا آج آپ کو کہ امام کی سلامتی کی نماز پڑھو. تم کتنے فائدے ہوں گے تم سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ امام جب دیتا ہے تو غیر حساب عطا کرتا. یہ اللہ کی صفت ہے، غیر حساب کا دینا اللہ کی صفت ہے، یہ اس کا مظہر ہے. غیر حساب عطا کرے گا اگر تم امام کے لیے تم سلامتی کی دعا کرتے رہو. اسی لیے آپ دیکھو یا اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن. ہمارے تمام علماء نجف اشرف میں لے لو، اللہ مولا کی زیارت نصیب کرے، یا ایران میں لے لو، تو ہر وقت. اور وہ لوگ جب صلوات پڑھتے تو کبھی بھی آپ ایران میں یہ نہیں دیکھ، معصومہ کے روزے میں دیکھ لیں، مشہد مقدس میں دیکھ لیں، یا یہ زائرین جب آتے ہیں کربلا مولا کو اور نجف اشرف کو، تو یہ لوگ جب بھی آپ کو صلوات پڑھیں گے بڑی آواز سے حرم میں کہیں گے اجل فرجو. ہر آدمی 2 رکعت سلامتی کی نماز پڑھتا، ہر آدمی ان کی سلامتی کی. تو ان لوگوں کے اوپر ایک عجیب کرم ہے. عرب، میری زندگی پوری عرب میں گزری، عرب کا بھی وہی حل.
ہمیشہ ان کی زبان پہ دو چیز ضرور رہے گا، اجل فرجہم، ضرور ہر سلوات کے ساتھ، اور قنوت میں ہو، رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، سلوات ضرور پڑھیں گے. اسی لیے پڑھیں گے کہ سلوات قبولیت نماز ہے. سمجھ رہے؟ ہماری نماز کی قبولیت تسبیح زہرا ہے، ہماری نماز کی قبولیت سلوات ہے. اب اس سلوات میں تم اجل فرجہم بول رہے. آپ سوچو، آپ کو میں صرف ٹیکنیکل بات بتا رہا، میں قنوت پڑھ رہا، یا میں رکوع میں ہوں، یا میں سجدے میں ہوں. سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کے بعد سلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. میں سجدے میں ہوں اور امام کی نگاہ پڑی وہاں پہ، تو قبولیت نماز نہیں ہے. ہماری نماز کی قبولیت کیا ہے؟ میرا مولا دیکھ کے بول دے کہ اس کی اللہ یہ نماز کو قبول کر لے. تو اتنی جگہوں پہ چانس ہے کہ نگاہ امام زمانہ ہمارے اوپر پڑے، اور جب نگاہ امام زمانہ پڑے تو آپ کی ساری عبادتیں قبول. اسی لیے آپ کو حکم ہے کہ کوئی دعا مانگنے سے پہلے سلوات پڑھ کے دعا مانگو، دعا کرنے کے بعد پھر سلوات پڑھو. کہ دو سلوات کے بیچ میں جب یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں جائے گی، وہ کریم کا انداز ایسا نہیں ہوتا کہ یہ لے لے اور یہ لے لے، بیچ کی چیز چھوڑ دے. تو اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ دو سلوات کے بیچ میں اگر تم دعا اللہ کے سامنے بھیجو گے تو تمہاری دعا کیسے بھی ہوگی، تمہاری دعا قبول ہوگی. یہ امام کا کرم. بس دوستوں میں کیا کروں، میرا وقت تو ایسا نکلتا ہے. 50 منٹ کی مجلس ہوگی. اب ایک سلوات پڑھ لیں بآواز بلند. آج پوری مجلس ہی امام کو سمجھانے پہ گزر گئی. اللہ کا شکر ہے اگر آج کی میری مجلس کے بعد کوئی دعا احد شروع کر دے پابندی سے، سلوات میں اجل فرجہم شروع کر دے اور سلامتی کی نماز شروع کر دے، تو سب سے کامیاب مجلس آج کی ہے. کہ امام کے سامنے سرخدو ہو گئے کہ سلامتی کی نماز شروع کر دو. بس میری خواہش ہے آپ سے، ہر گھر میں بچوں سے بھی پڑھاؤ، عورتوں سے بھی پڑھائے، بچیوں سے بھی پڑھاؤ، خود بھی پڑھو. گھر سے نکلو مت بغیر امام کی دعا. امام کے لیے دعا کریں. جب تم امام کے لیے دعا کر کے نکلو گے تو جس مقصد غور سے جس مقصد کے لیے جا رہے، مثال کے طور پہ آپ اپنے بزنس کے لیے نارمل جا رہے، آپ جا رہے جاب پہ، آپ جا رہے کوئی خاص کام کے لیے، اور امام کی نماز پڑھ کے تم باہر نکل رہے، تو تم جس مقصد کے لیے جا رہے، نارمل ڈے تمہارا بزنس کا، لیکن تمہارا اتنا اچھا بزنس ہوگا کہ تم خود پریشان ہوگے کہ یار یہ کتنا اچھا، آج کیسے ہو گیا، آج تو نارمل ڈے ہے. تو اس وقت تم کو احساس ہوگا کہ تم نے نکلنے سے پہلے امام کی دعا لی، اس لیے اچھا ہوا. نہیں بولتے کہ یار دعا کر دو کہ آج میرا کاروبار اچھا ہو. آپ کی میری دعا کیا، امام کی دعا سب سے بڑی ہے. ہماری دعا ہی کیا ہے؟ امام اگر دعا کر دے تو امام کسی لیے دعا کر دے، لیکن پھر بول رہا ہوں امام اسی کے لیے دعا کرے گا جو امام کے لیے کچھ کرے گا. میری اولاد اگر گمراہ ہو رہی، احساس نہیں ہے دوستو، آپ شکر کرو اللہ کا. مدغاسکر میں بہت پھر بھی دین ہے، پھر بھی حالات یہاں کے بہت اچھے ہیں. آپ جا کے یورپ میں دیکھو، آپ کے پیرس میں دیکھو، یورپ میں جا کے دیکھو کیا حال ہے یورپ کا، امریکہ کا کیا حال ہے. پیرنٹس کتنے پریشان ہیں، بچے کس حالت میں. ہم کدھر ہیں؟ ویئر آر وی جو باہر حالات ہیں. مدغاسکر میں تو بہت اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے. باہر کے حالات تباہ کن حالات ہیں. اولاد ہاتھ سے نکل گئی، لڑکیاں اور لڑکے نان مسلمز کے پاس. آج یہ ایک فیملی سے بات ہو رہی تھی، 2 بیٹیاں، میکسیکن ایک فلپینو، شادی ہوگی. کیا کر سکتے ہیں، اولاد ایسا بگڑتی ہے. شکر کرو کہ نگاہ کرم امام کی تمہارے اوپر ہے، یہ تمہارا ایک مرکز ہے. ہمیشہ یاد رکھو امام بارگاہ کو اور مسجد کو نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ یہ جگہ امام کی جگہ ہے. کبھی نہیں چھوڑنا. مرکز کو ہمیشہ مضبوط کر کے رکھنا، مسجد کو ہمیشہ مضبوط کر کے رکھنا. آخری زمانے کی علامات میں سے کہ مسجدیں رہیں گی لیکن آباد نہیں رہیں گی. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے پاس تو نماز فجر میں بھی مجمع تھا. آئی ایم ویری ہیپی. مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں پہ کہ ماشاءاللہ یہاں کے مومنین اتنے اچھے کہ فجر کی نماز میں بھی آ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. ظہر اثر مغرب عشاء میں تو آتے ہیں، مغرب عشاء میں تو آنا ہی ہے، افطار ہے. لیکن
دیکھو آئی ڈونٹ مس دا چانس. ہاں لیکن فجر پہ آنا بڑی بات ہے یار, بہت بڑی بات ہے. سردی, موسم ٹھنڈا, اور ماشاءاللہ اتنے 2-3 صف مل جاتے, اور پھر اتنی دعائیں بھی ہوتی. ویری گڈ, مولا نماز پڑھنے والوں کو آباد رکھے. یہ امام کا کرم ہے, بہت بڑا کرم ہے امام کا کہ نماز فجر میں مسجدیں آپ کی آباد ہے, ہمیشہ آباد. میں یوتھ کو بول رہا ہوں ہمیشہ آباد. یہ مت کرو نیچے کھڑے رہو جا کے, کوئی فائدہ نہیں. میں ہمیشہ ایک بات بولتا, ہر سینٹر میں بولتا دودھ جائیں کہیں جاؤ, کہ یہ میٹنگ پوائنٹ نہیں ہے یہ کہ باہر کھڑے ہوئے یار. یہ تو انڈیا پاکستان میں ہوتا, ان ملکوں میں کیوں ہو رہا؟ اب وہ بھی میں صرف یہاں دیکھ رہا ہوں, کہیں نہیں دیکھا میں نے. ری یونین میں بھی نہیں ایسا, پورے مجلس میں آگے بڑھتے. کچھ تو بیٹھتے تو ٹھیک ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی, ڈزنٹ میٹر. کئی چیزیں سمجھ میں نہیں آتے. ہندی مووی تو آتی نہیں پوری سمجھ میں, لیکن بیٹھ کے دیکھیں گے ضرور. عید کی رات کو تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے, عید کے دن تو ہونا ہی ہونا ہے. 30 دن عابد بغلامی کو سن کے بور ہو گئے. اب مجھ سے کہا مولانا کہ عید کے دن ایک انڈین مووی دیکھ سکتے؟ یہ سوکھی سوکھی عید کیا بول رہا ہوں میں, یہ سوکھی سوکھی عید کیا مولانا, کیا ہم عید کے دن دیکھ سکتے؟ میں نے کہا عید کوئی سوکھی اور گیلی نہیں ہوتی. جیسا میں ایک جگہ تھا, ایک مجلس میں اپنے خوجے بھائیوں کے پاس ہی امام مسجد میں, فون آیا, آج سوکھی نیاز ہے یا گیلی نیاز ہے؟ آپ سوچو یار, سوکھی نیاز اور گیلی نیاز کے لیے تو مجلس میں آ رہے ہیں. تو اسی طرح وہ لڑکی نے کہا کہ مولانا کین آئی سی ون انڈین مووی آن عید ڈے؟ میں نے کہا وائی آر یو آسکنگ می, گو اینڈ آسک یور امام. کہتی ہے کہ مولانا عید کیسی سوکھی سوکھی, جب تک ایک انڈین مووی نہیں دیکھے یا گانے نہیں سنے یا پارٹی میں نہیں گئے تو عید کیا ہے؟ عید اس کا مطلب نہیں ہے کہ مووی ہو, گانے ہو, ایکسائٹمنٹ ہو, ڈانس ہو, انجوائمنٹ ہو. نو, عید امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا عید کیا ہے؟ کسے پوچھیں گے؟ میں امام مہدی میرے زمانے کے امام سے پوچھ رہا. تو زمانے کا امام بھی اپنے جد کو کوٹ کرے گا, مولا علی کو, کہ مولا عید کس کو بولتے؟ رمضان کی عید ہو, بقرعید کی عید ہو, کیا ہے عید؟ کیا ہے؟ واٹ از عید؟ عید کس کو بولیں گے؟ تو امام علی بولتے عید کا مطلب یہ کہ صبح سے شام تک اگر تم نے اطاعت پروردگار میں وقت گزارا تھا وہ عید کا دن. آپ سوچو مولا علی کیا بول رہے, عید صبح سے شام تک, اس میں ساری چیز آ گئی. علی یہ بول رہے کہ تم ہر دن 365 دن 365 ڈیز عید کر سکتے اگر صبح سے شام تک تم نے اللہ کی اطاعت میں گزاری. اس میں پورا اسلام آ گیا, غیبت بھی آ گئی, بہتان بھی آ گیا, بے حجابی بھی آ گئی, داڑھی بھی آ گئی, مووی بھی آ گئی, ہر چیز آ گئی. مثال کے طور پہ اللہ علی بول رہے اطاعت اللہ میں اگر وقت گزرا پورا دن تو سمجھو وہ تمہارا عید کا دن ہے. تو اگر اطاعت میں وقت گزرے گا تم غیبت نہیں کرو گے تو خود بچ جائے گا, عید سے عید ہو جائے گی تمہاری. کسی کی میں مرکز میں مسجد میں دیکھ رہا, ٹائم ہے نماز کو, بیٹھ کے آپ بات کر رہے کسی اور کی, 5 منٹ ہے ابھی نماز کی اذان کو, اینڈ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ادر پیپل. میں کیا کروں یار, روتا ہوں یہ حالات کو دیکھ کر. بیٹھ کے بات کر رہے آپ کسی اور کی, وہ ایسا وہ ویسا وہ. وائی یہ 5 منٹ اگر تم کو ملے ہیں مسجد میں اذان سے پہلے تو استغفار پڑھو, صلوات پڑھو, دعا مانگو. بہترین وقت ہے اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کا. سحری کر کے آئے, 5 منٹ اذان کے بعد کسی اور کی کر رہے تم. اس سے زیادہ ڈیزاسٹر کیا ہو سکتا؟ پھر نماز, فائدہ کیا یار, فائدہ کیا ان چیزوں سے؟ unless you change yourself. میں انقلاب چاہتا ہوں, پلیز بول رہا, بس باقی باتیں کل انشاءاللہ. زندگی کو بدلو, کربلا کے ساتھ اپنی زندگی کو لے کے چلو. ہم حسینی ہیں, اس مظلوم کے ماننے والے کہ جس کا جملہ ہے
کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. میرے مولا حسین کا جملہ کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. کائنات میں حسین سے بڑا کوئی غریب نہیں, حسین سے بڑا کوئی مظلوم نہیں. اتنا مظلوم ہے کہ ایک کے بعد ایک حسین کو لاشیں لانا پڑا. غربت امام کا اندازہ لگائیے اس سے آپ کہ میرا مولا کتنا غریب تھا. عاشورے کے دن جب جناب مسلم ابن اوسجہ صحابی رسول گھوڑے سے زمین پر آئے, امام حسین حبیب کے ساتھ مسلم کے پاس پہنچے اور مسلم کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اور سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے. حبیب نے آگے بڑھ کر مسلم سے کہا کہ مسلم تم جانتے ہو کہ کچھ دیر کے بعد میں بھی آنے والا ہوں, تو وصیت ہے تو بیان کرو. عزیزو روز میرا مولا اتنا غریب ہو گیا تھا کہ جب حبیب نے کہا کہ کوئی وصیت ہے تو بیان کرو, تو مسلم نے حبیب کے چہرے کو دیکھا, پھر مولا حسین کو غور سے دیکھنے لگے, اپنے گھٹنیوں پہ زور دیا, تھوڑا سا اٹھے, حسین کے دامن کو اپنے دانتوں میں پکڑا, پکڑ کے حبیب سے کہا حبیب اس غریب کا خیال رکھنا, جب تک زندہ رہے حسین کا خیال رکھنا. ابھی حسین وہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک چھوٹا سا بچہ تلوار لگا کر جو زمین پہ خط بنا رہی امام حسین کے پاس آیا, آگے کہنے لگا مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. تو امام نے کہا تو کس کا بیٹا ہو بیٹا؟ تو لاشیں مسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں ان کا بیٹا ہوں. تو امام نے کہا جا خیمے میں واپس چلا جا, تیری ماں کے لیے تیرے بابا کا غم کافی ہے. عزیزو یہ کربلا کی مائیں تھی, ہاتھوں کو جوڑ کے دروازے سے کہا مولا بیوہ کے تحفے کو قبول کر لو. آپ اندازہ لگاؤ کہ میرا مولا حسین کتنا غریب ہو گیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھ کر نصرت امام کر رہے تھے. کتنا میرا مولا, صرف اسی لیے حسین نے عاشورے کے دن جب رخصت ہو کے باہر آئے تو کبھی سیدھی جانب دیکھا, کبھی بائی جانب دیکھا, دیکھ کے کہا آئینہ آئینہ حبیب, آئینہ آئینہ مسلم, ارے کہاں چلے گئے میرے ساتھی. عزیزو اس کے بعد وہ غربت امام یہ تھی کہ بی بی زینب ذوالجناح کو لے کر آئیں اور آگے کہا کہ بھیا حسین آج تمہاری بہن تم کو سوار کرے گی. زینب نے حسین کا بازو تھام کے سوار کیا, اب چلنا چاہتے تھے, ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا تھا. تو امام نے ذوالجناح کے سر پہ ہاتھ پھیرا, پھیر کے کہا ذوالجناح میں جانتا ہوں تو بہت تھکا ہوا ہے, 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے, میرے ساتھ صبح سے لاشیں لا رہا, ذوالجناح مجھے مرخت تک, مجھے مقتل تک پہنچا دے, بس میرا آخری وقت ہے. عزیزو یہ بولنا تھا, گھوڑا ہے جانور ہے, رونے لگا. حسین سوچنے لگے کہ جانور کیوں رو رہا, پھر اپنے سر سے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا. اب جو حسین نے جھک کے دیکھا تو سینے پہ سونے والی سکینہ ذوالجناح سے لپٹ کے کہہ رہی تھی ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں لے کے نہ جا. حسین گھوڑے سے زمین پر اترے اور کہا بیٹی تم کیا چاہتی ہو؟ کہا بابا ایک دفعہ سینے پہ سلا لو, بابا آپ کے بغیر نیند نہیں آتی. حسین جلتی ہوئی ریت پہ لیٹ گئے, سکینہ کو سینے پہ سلایا, کچھ دیر بچی نے سر رکھا, جیسے ہی آنکھ بند ہوئی فوراً اٹھ کے کہنے لگی بابا جائیے خدا حافظ. حسین نے کہا بیٹی ابھی تو روک رہی تھی, ابھی جانے کو کہہ رہی ہو. کہا بابا جیسے ہی آنکھ بند ہوئی دادی فاطمہ آ گئی اور کہا بیٹی بابا کو جانے دے. ارے حسین میدان میں آئے, جنگ کی روداد یہ کہ کبھی علی اکبر کو پکارا, کبھی عباس کو آواز دی, پھر ہر طرف سے نیزے چلنے لگے, تیر چلنے لگے, پتھر چلنے لگے. حسین جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو کہا اماں میری مدد کو آئیے. فاطمہ نے پکار کے کہا میرے لال ماں کربلا کے میدان میں ہے, ماں کے سامنے بیٹے کو ذبح کر دیا گیا. الہی و سیدی اللہ پروردگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ, بی بی سکینہ کے مصائب کا واسطہ, سب آمین بولنا. اللہ ہمارے ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولیے. ہماری اس مجلس کو قبول کر لو, یہ مجلس بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچ جائے, یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے,
میرے مولا حسین کے نام پہ ہمارے روزوں کو قبول کر لے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، وارث حسین مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، شیعت کی حفاظت فرما، ہمارے عزاخانوں کی حفاظت فرما، پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری حسین ہو رہی اس کی حفاظت فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا، ہم سب کو حج عمرہ اور زیارت نصیب ہو، ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائے، جو رزق کے پرابلمز میں ہیں ان کے رزق کے دروازے کھول دے، جو مولا کا چاہنے والا بیمار ہے بحق بیمار کربلا بیمار مدینہ اس کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ، پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، پروردگار ہم سب میں اتحاد اور محبت کو پیدا کر، ہم سب کو رزقاً واسعاً حلالاً طیباً عطا فرما، ہم کو رزق حرام سے محفوظ رکھ، ہم کو تیری شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، جو بزنس کر رہے ہیں ان کے بزنس میں برکت عطا فرما، جو جاب کر رہے ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اپنے مرحومین جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے، تمام ہمارے علماء ذاکرین مجتہدین مرجع عالم کے لیے، اور جو امام بارگاہ بنائے یاور بھائی کے والدین اور مرکز کے جماعت کے سارے مرحومین کل محبان آل محمد کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون في أرض توس، السلام عليك يا أختك فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشيطان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.